خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, مجھے ذاتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک اپارچونیٹی میں لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ امپورٹنٹ ہے. کوئی پوچھے گا کہ یہ کام اچھی بات ہے یا نہیں, تو ہر کوئی کہے گا نہیں اہم بات ہے, کرنا چاہیے, اچھی بات ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا. تو اس مہینے میں ذرا ہم جب اس پہ علماء کرام سے بات سن لیتے ہیں, کچھ ریفرنسز سن لیتے ہیں, تو ذرا زیادہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو کرنے والا کام ہے, بہت ضروری ہے. تو مجھے لگتا ہے ویسی ایک چیز ہے وقت کی اہمیت, جس کو آئی تھنک کہ ایز اے سوسائٹی ہم وہ امپورٹنس نہیں دیتے جو کہ دینی چاہیے. میں تو کم از کم بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ بہتر ٹائم مینجمنٹ مجھے کرنی چاہیے. مجھے اس کا اندازہ اس وقت بھی ہوا جب میں نے کہا نا کہ ایز اے سوسائٹی کہ ایک چیز بڑی کامن ہمارا کہ بھائی کب کریں گے کام, یار آدھے گھنٹے میں, کب کریں گے 4-5 دن میں. تو میں جب باہر ممالک میں جانا ہوا اور کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی فلاں کام کب, تو میں نے کہا 1-2 گھنٹے میں کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا جواب ہے, 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں, یہ فرق ہے ان دونوں کے بیچ میں 1 گھنٹے. تو ہم نے کہا ہم تو اتنے عادی ہو گئے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بس دیکھ لیں گے, 1.5-پونے تو ہو جائے گا بس کچھ بھی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں وہاں میں نے وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں اس چیز کو کہ بھائی 1 گھنٹہ الگ بات ہوتی ہے, 2 گھنٹہ الگ بات ہوتی ہے. تو بہرحال آج کا جو موضوع چنا ہے وہ یہ ہے کہ وقت کی اہمیت. ذرا اس پہ بات کرتے ہیں ہم. قبلہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب ذرا اس موضوع پہ لب کشائی فرمائیے گا سر. دامن وقت میں جتنی گنجائش ہے اس میں آپ وقت کی اہمیت کے حوالے سے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. جواب نہیں, کیا جملہ دیا آپ نے. تو اللہ اکبر. شاعر بڑا ہی مشہور شعر ہے, صدا عیش دورہ دکھاتا نہیں, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. تو بالکل یہ شعر بھی ہمارے کتاب و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ ہی ہے. کتاب و سنت کی تعلیم بھی یہی ہے, وقت کے بارے میں, جو وقت کی قدر و قیمت کرنے کے بارے میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اور ہمارے اکابر نے, ہمارے اسلاف نے کس طرح وقت کی قدر و قیمت کا لحاظ رکھا ہے. باقاعدہ وقت کو کہا گیا ہے کہ الوقت اسمان, جسے انگلش میں کہتے ہیں نا ٹائم از منی, کہ وقت جو ہے یہ دولت ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا الوقت سیف, وقت تلوار ہے, اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو یہ تمہیں کاٹ دے گی. تو یعنی اس وقت کی قدر و قیمت کرنی ہے. امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے واقعہ بھی نقل کیا سورہ عصر کی تفسیر میں, والعصر جو زمانے کی قسم ارشاد فرمائی گئی, تو اس کے تحت وہ فرماتے ہیں نا کہ ایک برف فروش تھا, وہ برف بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا کہ اس سے عبرت حاصل کرو, اس سے عبرت حاصل کرو, میری برف جو ہے گھل رہی ہے, میری برف گھل رہی ہے, یعنی ختم ہو رہی ہے, اس کا سرمایہ ختم ہو جائے, سرمایہ ختم ہو جائے. تو کہ ایسی ہی جو ہے وہ وقت کی مثال بھی ایسی ہے کہ وقت جو ہے وہ جلدی جلدی جو ہے گزر رہا ہے, وقت ختم ہو جانا ہے. تو اس وقت کی ہم نے قدر و قیمت کرنی ہے, یعنی اس وقت کو ہم نے نیکیوں میں گزارنا ہے, اس وقت کو اس طرح گزارنا ہے کہ جو ہماری آگے کی لائف ہے, ایٹرنل لائف جو ہے, جو دائمی زندگی ہے, ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے, اس زندگی میں ہمیں کام آئے. اس وقت کو ہم نے اس طرح گزارنا ہے. یعنی گویا یہ بھی ایک طریقے سے انویسٹمنٹ ہے کہ ابھی میں کہتا ہوں یار یہ پیسے یہاں اتنا اس طرح لگا لوں کہ یہ 6 سال بعد اس طرح ہو جائے. یہ جو فرمایا گیا نا کہ دنیا مزرعۃ الاخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. واقعی دنیا آخرت کی کھیتی. اچھا یہ حدیث نہیں ہے ہمارے یہاں, ہمارے مصادر میں یہ حدیث نہیں ہے, محدثین نے, لیکن مشہور قول ہے, سینگ ہے. لیکن سینگ اپنی جگہ درست ہے کہ باقی دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہی ہے. اور حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 2 چیزوں کے بارے میں لوگ غافل ہیں. اچھا 2 چیزوں کے بارے میں لوگ غافل ہیں ان کی قدر و قیمت سے, ایک صحت اور دوسرا فراغت. باقی ایسا ہوتا ہے کہ صحت میں بندہ جو اچھے کام کر سکتا ہے نہیں کرتا, بعد میں بیمار ہو جاتا ہے تو اب اچھے کام ویسے ہی نہیں کر سکتا. ایسے ہی جو ہے فراغت جب ہوتی ہے اچھے کام کرنے کی تو بندہ اس وقت نہیں کرتا, بعد میں جب فراغت نہیں رہتی اب سوچتا ہے اور سوچ کے پچھتاتا ہے. لیکن وہی بات کہ اب پچھتایا کیا ہوا, جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. وہ جو اقبال نے کہا کہ ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام, تو دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام, تو آگے پہنچ کے بندہ پھر اسی طرح حسرت کا, افسوس کا اظہار کرتا اور پیچھے جانے کے لیے بندہ کہتا ہے کہ پیچھے وقت لوٹ آئے, تو وقت نے پھر لوٹنا تو ہے نہیں. ہمارے اکابر اتنی قدر و قیمت کا لحاظ رکھتے تھے وقت کی کہ وہ تو کھانے تک میں, حالانکہ ہماری بنیادی ضروریات زندگی میں سے ہے, اس کھانے کے اندر ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے شریعت کی طرف سے, لیکن وہ اس کے اندر بھی احتیاط کرتے تھے کہ ہم اس کو عبادات میں گزاریں. امام نووی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ ہیں, 24 گھنٹے میں صرف 1 دفعہ کھانا کھاتے تھے. کیوں کہتے تھے کہ یہ جو یہ وقت جو میرا اس میں صرف ہونا ہے, وہ وقت میں کسی نیک کام میں گزاروں, وہ وقت میں دین کی ترویج و ارشاد میں گزاروں, وہ وقت میں علم دین کی ترسیل میں گزاروں, وہ وقت میں اللہ کی عبادت میں گزاروں. تو صرف 1 وقت کا کھانا کھاتے تھے. ایسی بات بزرگ جو ہے وہ بہت
कलील ग़िज़ा, एक वक्त की जो ग़िज़ा है वो भी कलील इस्तेमाल करते थे। और उसकी वजह क्या? वजह ये बयान करते थे कि हम वक्त, इसमें जो वक्त सर्फ हो रहा है हमारा, इस वक्त को हम किसी नेक काम में इन्वेस्ट करें, नेक काम में सर्फ करें। यानी इससे अंदाज़ लगाइए कि जो खाना जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी में है और जिस पे मुआखदा भी नहीं है, वो उसके अंदर इतनी एहतियात मलूज़ रख रहे हैं, तो फजूलियात का तो तसव्वुर ही नहीं है। फजूलियात में तो वक्त को बिल्कुल ज़ाय नहीं करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको वक्त की कदर व कीमत मलहूज़ रखने की तौफीक रफ़ीक मरहमत। जज़ाकल्लाह, सुभान अल्लाह। और क़िबला मुझे साहब, क्या इसमें ये भी एक ट्रिक है या वही अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा फ़ायदेमंद बनाने का एक तरीका ये भी है कि इंसान, मैंने उलमा कराम से सुना कि अगर इंसान ज़रा स्मार्टली चीज़ों को ले ले तो वही चीज़ जो बज़ाहिर मुबा है, ना करना सवाब ना गुनाह, उसको भी आप सवाब वाली चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। मसलन एक बंदा मजदूरी कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, अच्छी बात है, खैर वो तो वैसे ही हलाल रिस्क कमा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन मैं सोच लिया यार अगर मैं इसमें से 100 रुपये कमा रहा हूँ, मैं 2 रुपये किसी की, इस नियत से कमा रहा हूँ कि 100 रुपये में 2 रुपये किसी की मदद करूँगा, तो गोया उसका यही मतलब सवाब का बायस हो गया। तो इस तरह भी इंसान अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों में भी सवाब ऐड कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लम। बहुत अच्छी बात आपने फरमाई। बल्कि अगर वो मजदूरी कर रहा है ना और हलाल कमा रहा है और उसकी नीयत ये है कि मैं अपने बच्चों को, घर वालों को हलाल रोज़ी कमा कर दूँ, ये तो ऐन इबादत है। वाह वाह, हलाल जी, अल-कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। वाह वाह जी। और फिर सोने पर सुहागा हो जाएगा कि अगर वो अपनी कमाई में से रोज़ाना कुछ ना कुछ दे तो इससे उसकी रोज़ी में भी बरकत होगी और अल्लाह ताला उससे सदक़े का भी बेइंतहा सवाब अता फरमाएगा। और इसलिए भी कि देखें, एक शख्स है जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, वो लाखों निकालता है, लेकिन एक शख्स है जिसके पास है ही कम है, उसमें से निकालता है तो उसका सवाब बहुत ज़्यादा है। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की गालिबन हदीस पाक मुझे याद आ रही है कि एक दिरहम वाला लाख दराहिम से बढ़ गया। अल्लाह, एक दिरहम कहाँ, लाख जी। दिरहम? तो कहा कि जिसके पास बहुत ज़्यादा है तो उसके पास लाखों कुछ भी नहीं है, वो निकाल दे। जिसके पास 2 हैं उसने एक अपने लिए रखा और एक अल्लाह की राह में दे दिया, तो इसका सवाब तो बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला क्वालिटी देखता है, क्वांटिटी नहीं देखता, ये बात याद रहे। दूसरी बात, आप वक्त की अहमियत के हवाले से मैं ये कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितने अराकीन, यानी जो यूँ समझ लीजिए कि इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं, एक तो शहादत है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। नमाज इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताब मौकूत, अपने वक्तों पर होगी नमाज। ये नहीं कि फजर की नमाज ज़ोर में, ज़ोर की नमाज असर में, ऐसा नहीं है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, इसका मतलब यही है कि बुराई हो मुसल्ली के लिए, नमाज पढ़ने वाले के लिए, कि जो वक्त गुजार कर सुस्ती के साथ पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखें टाइम पीरियड है। इसी तरीके से ज़कात है, वो भी साल में 1 मरतबा है। इसी तरीके से हज है तो वो भी ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 10 अय्याम में है, इसके अलावा नहीं है। इसी तरीके से रोज़े हैं माह रमज़ान के, तो वो भी आप देखें कि 30 या 29 दिन हैं और रोज़ाना सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक। कोई ये चाहे कि मैं गुरूब आफ्ताब से सुबह तक, नहीं, ऐसा नहीं है। जो वक्त है वक्त पर है। और हम अपने रोज़मर्रा के मामलात में देखें, कभी आप एयरपोर्ट जाते हैं, ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा मतलब मामलात होते हैं। अगर आपको 3 घंटे पहले पहुंचना है, आप 1 घंटा पहले पहुंचे, फिर देखें क्या होता है, फिर हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए होते हैं कि भाई फ़्लाइट निकल गई। इसी तरीके से कोई शख्स, नौजवान तबका आज पढ़ रहा है, तालीम हासिल कर रहा है, हम उससे कहते हैं कि वक्त ज़ाया नहीं करो। क्यों? आज आप जो कर लोगे, अगर नहीं किया तो कल आप पछताओगे। आप कल किसी के सामने कुछ कह भी नहीं पाओगे कि आपने वक्त ज़ाया किया है। इसी तरीके से मरीज़ है, उसे डॉक्टर कहता है कि दवाई आपको दिन में इतनी मरतबा लेनी है, वहाँ पर भी वक्त की पाबंदी है। तो हमारे यूँ समझ लीजिए कि जितनी इबादत है उसमें भी, हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में भी वक्त की पाबंदी है तो ठीक है, सही है। वक्त की पाबंदी नहीं तो हम कहीं के भी नहीं रहते। यहाँ तक कि मुलाजमत पर अगर आप वक्त पर नहीं आते तो वहाँ पर भी शर्मिंदगी होती है। 1-2 मरतबा ठीक है, लेकिन शर्मिंदगी होती है। इसीलिए किसी ने कहा कि इसकी कदर कीजिए। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत जानो। उसमें एक क्या है कि फुर्सत के लम्हात को आप मसरूफियात से पहले गनीमत जानो। इसीलिए किसी ने कहा ना कि हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। आए हाय क़िबला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। वक्त की इम्पोर्टेंस पर बहुत अच्छी बातें हुई और
مجھے امید ہے کہ جب یہ حرف آخر جو ہے نا وہ ہمارے مفتی عامر صاحب انشاءاللہ فرمائیں گے. مفتی عامر صاحب, ہاں جی بے شک. ہاں جی, میں ایک دو باتیں عرض کروں اس حوالے سے. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کو لیا صحیح وقت پر, صحیح ٹاپک لیا. اور من حیث القوم ہمیں واقعاً جینوینلی اور سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے اس موضوع پر. اس کو ایک ایشو سمجھنا چاہیے نا کہ یہ ہے مسئلہ. یہ مشکل ترین ایشوز میں سے ہماری پوری قوم کے. اور یہ ہم شادی وغیرہ کی بات کرتے ہیں, کب ہے یار پروگرام, 8 بجے کا ٹائم ہے 10 بجے تک کر دیں گے, کوئی بات ہی نہیں ہے. بلکہ بعض جگہوں پر تو یہ ہے کہ جس دن شادی ہے اس دن تو ولیمہ ملنا ہی نہیں ہے, وہ رات کو 12 بجے کے بعد ہی کھانا ملنا ہے. تاریخ آپ نے آج کی تھی, کھانا آپ کل کھلا رہے ہیں. یہ ہمارے کامن پریکٹس ہے کہ اچھا. اب میں دیکھوں کہ جو دین کے حوالے سے ہم بات کریں اور تھوڑا سا مولا کائنات کی جو فرمان, اپنا وصیت نامہ آپ کو میں نے سنایا اتفاقاً کل بھی, اس کی جو بالکل شروع کے جملے نہج البلاغہ میں, اسی کو وہ جمیع ولدی و اہلی و من بلغہ کتابی, حسن و حسین تم کو وصیت کر رہا ہوں, اپنی ساری اولاد کو, اہل و عیال کو, اور کائنات کے جس انسان تک علی کی وصیت پہنچ جائے, بتقوی اللہ. اور اس کے فوراً بعد فرمایا و نظم امرکم, یعنی دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کیے رہنا, اپنی زندگیوں کو منظم رکھنا, ڈسپلن رکھنا. اگر تمہاری زندگی میں ڈسپلن نہیں ہے, یعنی مجھے لگتا ہے مولا کائنات جو ہے وہ قیامت تک کے انسانوں کو, مسلمانوں کو دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ ان کی زندگیاں اگر برباد ہوں گی تو پہلا ریزن یہ ہوگا کہ تقوی نہیں ہوگا, دوسرا ریزن یہ ہوگا کہ نظم امر نہیں ہوگا, ڈسپلن نہیں ہوگا. میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں اس باب سے کہ الحکمت و ضالۃ المومن, جہاں سے وجدہ اخذا انما وجدہ, جہاں سے مل جائے لے لیں. میں کورا ڈائجسٹ پڑھ رہا تھا, ایک شخص نے سوال پوچھا کہ دنیا کی منظم ترین قوم کون سی ہے, تو ایک امریکن نے اس پر کامنٹ کیا تھا, مجھے بہت اچھا لگا. میں نے چند جگہ ممبر سے بھی عرض کیا اس کو. اس نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ دنیا کی منظم ترین قوم کون سی ہے تو میں کہوں گا جاپان. اچھا اتفاقاً میں خود 2-4 مرتبہ جاپان گیا تو میں نے ایکسپیرینس کیا اس چیز کو. کہتا ہے میں اسٹیشن پر کھڑا ہوا تھا, مجھے جانا تھا ایئرپورٹ, میری ٹرین کا ٹائم تھا 4:17. ٹھیک ہے, تو ایگزیکٹلی 4:16 پہ ٹرین آ گئی. میں جو ہے وہ ٹرین میں سوار ہو گیا. سوار ہو کر ابھی تو اتفاق کی بات ہے کہ جس میں سوار ہو اسی میں ٹکٹ چیکر بھی تھا. میرے ہاتھ میں سامان وغیرہ تھا, تو اس نے مجھ سے پوچھ لیا کہ آپ ایئرپورٹ کی ٹرین کے لیے بیٹھے ہیں. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے سر آپ کی ٹرین کا ٹائم 4:17 ہے, آپ 4:16 والی میں سوار ہو گئے. اچھا. کہتا ہے میں ٹرین سے اترا, وہ چلی گئی, 4:17 پر ٹرین آئی, وہ ایئرپورٹ والی ٹرین تھی. اتنا صحیح ہے. تو اور یہ چیز اپنی آنکھوں سے ایکسپیرینس کر کے آیا میں. تو دنیا میں جو قومیں پروان چڑھتی ہیں وہ اسی طرح پروان چڑھتی ہیں جو اپنے وقت کو ویلیو کرتی ہیں. اور اگین نہج البلاغہ کے جملہ آخر میں پھر قبلہ کے حوالے کروں. امام علی مقام فرماتے ہیں الوقت تمر کمر السحاب, یعنی یہ جملہ جو ہے وہ علی بن ابی طالب کو ہی زیب دیتا تھا. فرمایا کہ وقت گزرتا ہے جس طرح بادل گزر جاتے ہیں. اچھا, بادلوں کی گزرنے کا پرابلم یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوتے ہیں, ایک دم سے آپ اوپر دیکھتے ہیں ایک بادل بھی نہیں ہے. یعنی حالانکہ رفتار, آندھی, طوفان مثالیں دی جا سکتی تھی. علماء فرماتے ہیں کہ یہ مثال بادلوں کی اس لیے دی ہے کہ بادلوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ بے آواز گزرتے ہیں, آپ کو بتائے بغیر پتہ بھی نہیں چلتا. اور آج اتنے بادل ہیں, آپ صبح اٹھ کے جاگیں گے ایک بادل بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. سبحان اللہ. خدا کرے کہ من حیث القوم ہم اپنے وقت کی جو ہے وہ ویلیو کر سکیں. قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعی وقت بہت قیمتی دولت ہے, یعنی صرف دولت نہیں ہے بلکہ سب سے قیمتی دولت ہے. کیونکہ آپ کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی نا ایک لمحہ جو گزر گیا وہ نہیں لا سکتے واپس. اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ مال اسمان یہ بھی کمتر ہے وقت کے مقابلے میں. مال آ سکتا ہے واپس, یہ گزرا وقت نہیں آ سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ وقت کے حوالے سے یہ بنیادی بات ہوتی ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں ایک نظام الاوقات بنائے, ٹائم مینجمنٹ جس کو کہا جاتا ہے. ہر چیز کے لیے ایک ٹائم شیڈول بنا ہوا ہونا چاہیے جس سے وہ اپنے وقت کو جو ہے وہ بہترین استعمال کر سکتا ہے. جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں, آپ نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ باہر کے ممالک میں حیرت ہوتی ہے کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی ایک بات کرو. کامیاب ترین لوگ ایک سیکنڈ اپنا یوز کرتے ہیں, اس کو ضائع نہیں کرتے ہیں. یہ تو گھنٹے اور 2 گھنٹے کی بات ہے, یہاں پہ سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے کہ جنہوں نے زندگی میں کامیابی حاصل کی انہوں نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ, ایک سیکنڈ جو ہے وہ باقاعدہ درست طریقے سے استعمال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ تو لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے. لہٰذا وقت کو مینجمنٹ کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ ڈٹرمنٹ کرے, ایلوکیٹ کرے, اپنے
اہداف کو، ایم کو ڈیسائیڈ کرے کہ میرا سب سے بڑا مقصد کیا ہے، تو اس بڑے مقصد کے حصول کے لیے بندہ جو ہے وہ ایک ٹائم پر جو ہے وہ فیصلہ کرے، ڈیسیجن لے اور اس کے لیے جد و جہد کرے. کیونکہ اگر وقت پہ اس نے فیصلہ نہ کیا، ڈیسیجن نہ لیا، بعد میں وہ جتنی کوشش کر لے بیکار ہوتا ہے. اس کی مثال دیکھ لیں، مثال کے طور پہ یہ ماہ رمضان ہے. اس وقت کی اہمیت کو سمجھے کہ کس طرح یہ وقت قیمتی ہے، کہ اس میں آپ ایک لمحہ جو ہے وہ ایک بار سبحان اللہ کہتے ہیں، رمضان کے بعد آپ 1,00,000 بار کہیں گے تب اس کے برابر جا کے پہنچے گا. تو یہ وقت کی بات ہے نا کہ کتنا قیمتی وقت ہے. آپ جو ہے وہ افطار کرتے ہیں، صرف 1 سیکنڈ جو ہے وہ وقت سے پہلے افطار کیا، آپ کا روزہ گیا. اور اگر آپ نے سحری 1 سیکنڈ بعد بند کی تو بھی روزہ گیا. تو سیکنڈوں سے اتنا فرق پڑ رہا ہے، ہم اپنی زندگی میں گھنٹوں اور دنوں اور مہینوں کی پرواہ نہیں کرتے. جزاک اللہ. سیکنڈوں سے واقعی بہت فرق پڑ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں 10 سیکنڈ رہ گئے، تو اس سے پہلے کہ 10 سیکنڈ ختم ہو اور وہ پورا ہی کاٹ دیں. وقت میں گنجائش رکھی گئی ہے، سب نے رکھی. صحیح بات ہے. بریک لے لیں بھائی، اس سے پہلے کہ آپ کو 10 سیکنڈ ختم ہو جائیں. بریک کے بعد آتے ہیں دوبارہ. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ. بہت نوازش جناب زہیب اشرفی صاحب اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کرے تو، اور یوں ہم نے 22واں روزہ اختیار کر لیا ہے. 22واں روزہ اختیار کرے الحمدللہ. اور تیزی سے ماہ مبارک کے ایام گزرتے جا رہے ہیں. یعنی آج کے بعد یہ ظاہر نشست ختم ہو گئی
تو زیادہ سے زیادہ ہماری 8 اور نشستیں ہیں سحر کی، اور پھر بس ماہ مبارک یعنی بس 2-3 ایام 2-3 روزوں میں ہمیں الوداع کی صدائیں سنائی دینا شروع ہو جائیں گی. تیزی سے گزر رہا ہے ماہ مبارک. اللہ کرے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جنہوں نے اس مہینے سے فیض حاصل کیا انشاءاللہ. الہ آمین. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 ہے، اس سے اختتام کرتے ہیں. کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے حبیب یوں عرض کیجئے، اے اللہ سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے سلطنت عطا فرما دے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے، جسے چاہے عزت عطا فرما دے، جسے چاہے ذلت دے دے. ساری بھلائی تیرے ہی دست قدرت میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، تو ہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے اپنی نوازشات سے بہرا اندوز کرتا ہے. اس دعا کے صدقے میں ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ مالک الستار العیوب ہے، ہم بڑے گناہ گار لوگ ہیں، سب کے عیبوں پر پردے رہیں. عزتوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمانا سب کی، اور ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ انشاءاللہ روز محشر سرخ رو ہوں انشاءاللہ، بشرط صحت و سلامتی و زندگی. کچھ گھنٹوں بعد 1:45 پر 22ویں شان افطار انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.